لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی اور محترم مومن اور مومنات، دین اسلام نے عمومی طور پر انسانوں میں تفریق نہیں کی اور تمام انسانوں کو برابر جانا ہے، چاہے ان کی صفات مختلف ہو، جیسے عربی ہونا، عجمی ہونا، کالا ہونا یا گورا ہونا، یا اسی طریقے سے ان کی جنس مختلف ہو، جیسے کہ جنس کے اعتبار سے مرد ہونا یا عورت ہونا۔ اسلام نے ان اختلافات کو نہ فضیلت جانا ہے اور نہ کوئی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے اگر صرف کسی چیز کو فضیلت دی ہے تو وہ تقوی الہی ہے اور خدا کا قرب ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو بھی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں دی باعتبار ان کے جنس۔ ہاں، اسلام نے بحیثیت ذمہ داری مرد اور عورتوں کے اندر تفریق کی ہے اور کچھ ذمہ داریوں کو جو ہے مرد کی طرف پلٹایا ہے اور کچھ ذمہ داریوں کو عورتوں کی طرف پلٹایا ہے، اور برحیثیت مرد و عورت الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں دی۔ ہاں، فضیلت کا جو معیار ہے وہ خداوند متعال نے تقوی الہی کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے جاؤ، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ باعزت ہے وہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ خدا متعال نے اس آیت کے اندر بھی مرد اور عورت کے اندر بحیثیت ان کے جنس تفریق نہیں کری، بلکہ جس چیز کو باعث فضیلت جنوایا اور پہچنوایا وہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ باعث تقوی ہو، خدا سے ڈرتا ہو۔ ترقی کا جو فضیلت کا باعث ہے وہ خداوند متعال کا قرب اور تقوی الہی ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کی اس آیت میں بھی اور دوسری آیات کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اور جب بات اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کی ہو، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بھی جناب ام البنین بنت جناب حزام کے متعلق ہے کہ جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، تو اہل بیت کے خاندان میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک ہمیں ایک دوسرے سے بڑھ کر باعث فضیلت اور کرامت دکھتا ہے اس خداوند متعال کے تقوی الہی کے حصول میں۔ اگرچہ بی بی ام البنین علیہ السلام کا تعلق بالواسطہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھا، لیکن آپ کے اندر وہ خصوصیات جو کہ باعث تقوی ہوتی ہیں وہ پائی جاتی تھی، اور جب آپ کا تعلق اہل بیت کے خاندان سے منسلک ہو گیا اور آپ کی شادی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہو گئی تو آپ کی یہ صفات اپنے اوج کے اوپر پہنچ گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا اصلی نام فاطمہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا کہ جو قبیلہ عرب کے اندر اپنی بہادری، شجاعت اور اس کے ساتھ ساتھ فضل اور کرم اور اپنی ایثار کے اندر مشہور تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کوئی واضح قول نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت ہجرت کے 5ویں سال ہوئی۔ آپ کے اندر بہت ساری خصوصیات پائی جاتی تھیں، جیسے کہ بہادری، شجاعت، آپ کا علم، آپ کی فصاحت اور آپ کی بلاغت، اور یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے
کہ بیوی کی شجاعت کا کیا اثر دکھائی دیتا ہے اور بیوی کی فصاحت و بلاغت اور علم کا کیا اثر ہمیں دکھتا ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی اہم اور کتنی زیادہ پر نور تھی، کہ آپ کے والد جناب حزام بن خالد ایک دفعہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بنی کلاب کے ساتھ ایک سفر کے اندر مصروف تھے کہ آپ ایک دفعہ رات کو ایک جگہ پر ٹھہرے اور سو گئے۔ آپ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک موتی ہے اور آپ ایک سرسبز میدان کے اندر ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک موتی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ حیرت زدہ ہیں، کیونکہ وہ موتی اتنا زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے کہ آپ حیران ہیں کہ اس موتی کو بنانے والے نے اس کو کیسے تراشا ہے، کیا فضیلت ہے اس موتی کی اور کتنا حسن اور بناوٹ ہے اس موتی کے اندر۔ آپ اس کو دیکھ کر محو پریشان ہی تھے کہ آپ نے دیکھا کہ گھوڑ سوار دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ گھوڑ سوار آپ کے پاس پہنچا اور کہا کیا تم اس موتی کی قیمت کو جانتے ہو، یعنی اس کی منزلت کو جانتے ہو کہ یہ کتنا قیمتی موتی ہے؟ جناب حزام نے کہا نہیں، میں اس کی قدر و قیمت کو تو نہیں جانتا۔ تو اس گھوڑ سوار نے کہا کیا تم مجھے اس کو بیچ دیتے ہو، اس کو میرے ہاتھوں میں بیچ دو۔ تو کہا کیا تم جانتے ہو اس کی قدر و قیمت کیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کو میرے ہاتھوں میں بیچ دو؟ کہا نہیں، میں تو اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، لیکن ہاں اگر تم یہ کسی حاکم کو دے دو تو میں تمہیں ہمیشہ رہنے والی سرداری اور شرافت اور کرم کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب حزام نے کہا کیا تم میرا واسطہ بنو گے، یعنی اس حاکم تک اور حاکم اور میرے بیچ میں ایک واسطہ بنو گے اس موتی کو بیچنے کے لیے؟ کہا ہاں میں بالکل تمہارا واسطہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جناب حزام نے وہ موتی اس گھوڑ سوار کو دے دیا اور وہ گھوڑ سوار وہ موتی لے کر چلا گیا۔ جناب حزام اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کا خواب ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ کے ایک دوست نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو خداوند متعال تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اور اس بیٹی کا رشتہ ایک عظیم سردار اور ایک عظیم شخص سے ہوگا۔ جناب حزام جیسے ہی اپنے قبیلے سفر سے واپس پلٹے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی زوجہ حاملہ تھیں اور کچھ ہی دنوں بعد ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اب جناب حزام کو اپنا خواب یاد آیا اور اس کی تعبیر سچی ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور آپ کی کنیت ام البنین رکھی، آپ کی نانی کی کنیت پر کہ جن کا نام لیلہ بنت عمرو بن عامر بن ربی تھا۔ آپ نے اپنی نانی کی کنیت کے اوپر حضرت بی بی فاطمہ یعنی جناب حزام نے اپنی بیٹی کی کنیت ان کے کنیت کے اوپر رکھی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب ام البنین علیہ السلام کی شادی کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دفعہ جناب عقیل کو بلایا کہ جو کہ امیر المومنین کے بھائی تھے، اخی تھے، اور کہا جناب عقیل میں چاہتا ہوں کہ میں عرب کی کسی شجاع ترین خاتون سے، کسی شجاع قبیلے کی خاتون سے شادی کروں۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ امیر المومنین، وہ شیر خدا، وہ شہسوار، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر کہ جس نے جنگ خیبر، خندق اور ہر جنگ کے اندر اپنا لوہا منوایا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی شجاع ترین خاتون سے شادی کروں، تو اس خاتون کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا اور امیر المومنین کس قسم کی اولاد چاہتے ہوں گے۔ جناب عقیل سے کیوں سوال کیا گیا؟ کیونکہ جناب عقیل ماہر علم انساب تھے، عربوں کے حسب و نسب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ تو جناب عقیل نے امام علی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قبیلہ بنی کلاب کی جو سردار ہیں جناب حزام، ان کی بیٹی جناب ام البنین سے شادی کر لیں، میں نے عرب کے اندر ان سے زیادہ شجاع اور بہادر اور کرم اور فضیلت والا کوئی قبیلہ نہیں دیکھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شادی کا پیغام جناب حزام کے پاس پہنچایا ان کی بیٹی ام البنین کے حوالے سے۔ جب جناب حزام کے پاس یہ پیغام پہنچا تو جناب حزام کو گویا دنیا اور آخرت میں سرداری اور نجات کا پیغام محسوس ہوا۔ جب جناب حزام نے یہ رشتہ بی بی ام البنین کے سامنے پیش کیا اور ان کی اجازت کو طلب کیا تو بی بی ام البنین اس رشتے کے اوپر راضی ہو گئی۔ اور یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک نقطہ ہے کہ اگرچہ رشتہ بھیجنے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی اور یہ معلوم تھا جناب حزام کو کہ جناب ام البنین اس رشتے کو بالکل بھی رد نہیں کریں گی، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بات یہاں پر سکھاتا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی جائے تو اس سے اس کی اجازت کو طلب کرنا چاہیے۔
اب جناب حزام کو اپنا وہ خواب کہ جس میں اس گھوڑ سوار نے کہا تھا کہ میں تمہاری اس موتی کو ایک حاکم کے سامنے بیچ دوں گا جس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ رہنے والی سرداری ملے گی، وہ خواب سچا ثابت ہوا اور وہ حاکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اس طریقے سے جناب ام البنین اور امام علی علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ جیسے ہی جناب ام البنین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے گھر میں آئی تو اپنے آپ کو بحیثیت ایک بیوی اور بحیثیت ایک ماں نہیں بلکہ بحیثیت ایک کنیز اپنے آپ کو بلوایا، اور گھر میں قدم رکھتے ہی یہ کہا کہ میں ان بچوں کی ماں نہیں بلکہ میں ان بچوں کی کنیز ہوں، اور کبھی بھی بچوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کی مادر گرامی اس دنیا سے جا چکی ہیں، بلکہ جو خلا اور جو کمی حسنین اور زینب و ام کلثوم اپنی ماں کی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی محسوس کرتے تھے، اس کمی کو جناب ام البنین نے بالکل دور کر دیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کنیز فاطمۃ الزہرا کہلوایا۔ یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ گھر کے دروازے پر آئیں اور آپ قدم رکھنا چاہتی تھی تو آپ نے کہا کہ جب تک زہرا کی بڑی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا مجھے اجازت نہیں دے دیتی میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ جناب ام البنین علیہ السلام کی وہ وفاداری تھی، وہ ایثار تھا، وہ ان کا احترام تھا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی اولادوں کے لیے اور خود جناب زہرا کے لیے، کہ یہی اکرام اور یہی جو ان کا احترام تھا وہ ان کی اولادوں کے اندر بھی آیا، اور جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام میں یہ ایثار، یہ قربانی اور یہ تسلیم اپنے اوج پر تھی کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹوا دیا، سر پر غص کھایا، اپنی ایک آپ کی آنکھ میں تیر تھا لیکن آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان پہ آنچ نہ آنے دی، اور ہمیشہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں بلکہ مولا اور آقا کہلوایا۔ اس طریقے سے ایک اور روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب بی بی ام البنین امام علی علیہ السلام کے گھر میں آئی تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ آپ دونوں کے سرحانے پہنچ کر آپ نے ان دونوں کی اس طریقے سے تیمارداری کی کہ ان کو بالکل بھی ایک ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس طریقے سے جناب ام البنین محبت و شفقت کے ساتھ امام حسن، امام حسین اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کا خیال رکھتی تھیں، بالکل اسی طریقے سے جناب حسنین اور بی بی زینب اور ام کلثوم نے بھی جناب ام البنین کو ہمیشہ ایک ماں کا رتبہ دیا۔ یہ جناب ام البنین کی شرافت تھی، ان کی کرامت تھی اور ان کا بی بی زہرا علیہ السلام کے لیے احترام تھا۔ جناب ام البنین علیہ السلام کے بطن سے 4 بیٹے خداوند متعال نے آپ کو دیے کہ جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جناب ام البنین کے چاروں بیٹے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام یعنی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے بیٹوں کے اوپر آپ کے 4 بیٹے قربان ہو گئے۔ خداوند متعال نے آپ کو ایک شہید کی زوجہ ہونے کا بھی اور شہیدوں کی ماں ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب آپ کو خبر ملی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا عباس موجود نہ تھے؟ کہا عباس تھے لیکن عباس کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر پہ گز مار دیا گیا، ان کے ہاتھوں کو کٹوا دیا گیا اور ان کی آنکھوں میں تیر تھا۔ جناب ام البنین امام حسین کی شہادت اور حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کا صرف ایک ہی معمول تھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر جاتی اور وہاں پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام، خاندان اہل بیت اور حضرت عباس علیہ السلام کے اوپر مرثیہ پڑھتی اور زور و قطار سے گریا کرتی، اور آپ کے مرثیے میں اس قدر رقت ہوتی، اس قدر آپ کے مرثیے اور آپ کے اشعار غمگین ہوتے کہ مروان جیسا سنگدل آدمی بھی آپ کے مرثیوں کو سن کر رونے لگتا۔ آپ کے چند مرثیوں اور آپ کے چند اشعار کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جناب ام البنین علیہ السلام یہ کہتی ہیں جناب عباس کے بارے میں، اے وہ جس نے میرے کریل جوان بیٹے کو اپنے باپ کے مانند دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے دیکھا۔ علی کے بیٹے سب کے سب کچھاڑ کے شیروں کی مانند شجاع اور بہادر ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ میرے عباس کے سر پر آہنی گز سے وار کیا گیا، حالانکہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ اگر میرے بیٹوں کے بدن میں ہاتھ ہوتے تو کون اس کے پاس آ کر جنگ کرنے کی ہمت کرتا۔ اس کے علاوہ چند اور اشعار کہ جس میں بی بی ام البنین نے یہ کہا کہ مجھے ام البنین نہ کہیں، مجھے اپنے دلاور شیر یاد آتے ہیں۔ میرے کئی بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، لیکن آج نہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ میرے 4 بیٹے شکاری بازوؤں کی مانند تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔
اس کے علاوہ چند اور اشعار جو آپ حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتی تھیں کہ اے وہ جس نے عباس کو دشمن پر حملہ کرتے دیکھا اور حیدر کے بیٹے ان کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے بازو کاٹے گئے اور ان کے سر پر آہنی عمود سے وار کیا گیا، اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تیرے نزدیک آنے کی جرت نہ کرتا۔ بس عزیزان، جناب ام البنین کا یہی روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ جنت البقیع جاتی اور امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے اوپر مرثیے کہا کرتی تھیں۔ تواریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی رحلت جناب زینب علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقع ہو گئی، اور بعض تواریخ کے مطابق 70 ہجری، لیکن مشہور ترین قول یہی ہے کہ 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اور ایک واقعہ یوں بھی نقل ہوتا ہے کہ جناب ام البنین جب اپنے بستر مرگ پر تھیں تو جناب فضہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی ہمیں ایک نصیحت کریں، کوئی ایک اچھا جملہ ارشاد فرمائیں، تو اس وقت جناب ام البنین نے صرف اتنا کہا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ جناب ام البنین کی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ مرتے دم بھی، اپنے رحلت کے وقت بھی جو صرف یاد کر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے، اپنے سردار امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہی تھی۔ جناب ام البنین کی رحلت کے بعد ان کو جنت البقیع کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پھپھیوں بی بی صفیہ اور بی بی عاتقہ کے پاس امام حسن اور بی فاطمہ الزہرا کے قبروں کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا۔ بی بی ام البنین کے زیارتوں میں سے ایک زیارت جس کے چند جملے یہ ہیں کہ السلام علیکہ یا زوجۃ ولی اللہ، یعنی سلام اس کے اوپر کہ جو خدا کے ولی کی زوجہ ہے، السلام علیکہ یا زوجۃ امیر المؤمنین، سلام اس پر کہ جو امیر المؤمنین کی زوجہ ہے، یا ام العباس، السلام علیکہ یا ام البنین، سلام اس کے اوپر کہ جو بیٹوں کی ماں ہے، السلام علیکہ یا ام العباس، کہ سلام اس پر کہ جو عباس کی ماں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔